امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو کئی ہفتوں سے دھمکیوں اور خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کے بعد اس ہفتے دونوں ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی تھی۔ ترکی، قطر اور مصر کی کوششوں کے نتیجے میں توقع کی جا رہی تھی کہ جمعے کو استنبول میں اہم مذاکرات ہوں گے اور پاکستان سمیت خطے کے کئی دیگر ممالک کو بھی ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، مگر اب ایران نے مذاکرات کی جگہ اور طریقہ کار میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی امریکی فورسز نے بحیرہ عرب میں ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ ایرانی فورسز نے گلف میں ایک امریکی کمرشل بحری جہاز کے عملے کو ہراساں کیا ہے۔ ان واقعات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان نازک مذاکرات ایک بار پھر خدشات اور کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ مسلسل ایران کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو سخت نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اور کل صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس پہلے بھی معاہدہ کرنے کا موقع تھا مگر انہوں نے نہیں کیا، جس کے بعد ہمیں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کرنا پڑا اور اب امید ہے کہ ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے۔ ٹرمپ کے مطابق مذاکرات جاری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ طے ہو جائے۔ ایسے میں ایران بھی مذاکرات پر راضی ہے مگر اسے اس ہفتے ہونے والے مذاکرات کے طریقہ کار اور جگہ پر اعتراض ہے، اسی لیے ایران نے مذاکرات کی جگہ اور طریقہ کار میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کو مذاکرات کے لیے امریکی شرائط پر بھی اعتراض ہے اور وہ صرف جوہری معاملے پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق منگل کو ایک علاقائی ذریعے نے بتایا کہ ایران مطالبہ کر رہا ہے کہ اس ہفتے امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ترکی کے بجائے عمان میں ہوں اور بات چیت کا دائرہ کار صرف جوہری معاملات پر دو طرفہ مذاکرات تک محدود رکھا جائے۔ ایران کی جانب سے جمعے کو استنبول میں متوقع مذاکرات کی جگہ اور ایجنڈا تبدیل کرنے کا یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب علاقائی فریقین اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایران کے مطالبات سے آگاہ ایک علاقائی سفارتکار کے مطابق ایران بات چیت کا طریقہ بدلنا چاہتا ہے، وہ اس کا دائرہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ علاقائی سفارتکار نے مزید کہا کہ ایران صرف امریکیوں کے ساتھ جوہری معاملے پر بات کرنا چاہتا ہے جبکہ امریکہ دیگر موضوعات بھی شامل کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروڈکشن اور خطے میں ایران کے پراکسی گروپس کی سرگرمیاں۔ ایرانی نیوز ایجنسی نور نیوز کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کی جگہ کے بارے میں مشاورت ابھی جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آئندہ دنوں میں مذاکرات کے انعقاد کے لیے منصوبہ بندی کی جا چکی ہے اور ترکی، عمان اور چند دیگر ممالک نے ملاقات کی میزبانی پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ رائٹرز نے مزید لکھا ہے کہ اس ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات سمیت خطے کے کئی دیگر ممالک کے وزراء کی شرکت بھی متوقع تھی، لیکن ایک علاقائی ذریعے کا کہنا ہے کہ ایران اب صرف امریکہ کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ایک دوسرے علاقائی عہدیدار نے بتایا تھا کہ سفارتی کوشش کی اولین ترجیح تصادم سے بچنا اور کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ 6 موجودہ اور سابق ایرانی عہدیداروں کے مطابق ایرانی قیادت کی تشویش بڑھ رہی ہے کہ امریکی حملہ اس کی اقتدار پر گرفت کو کمزور کر سکتا ہے، کیونکہ امریکی حملے سے پہلے سے ہی غصے میں مبتلا ایرانی عوام دوبارہ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کے قریبی اتحادی اور تیل پیدا کرنے والے بااثر عرب ملک متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ خطہ ایک اور تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا اور مذاکرات ضروری ہیں۔ خلیجی عرب ریاستوں کو خدشہ ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا تو ایران اپنی دھمکی کے مطابق ان کی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی ذرائع نے گزشتہ ہفتے رائٹرز کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی بحالی کے لیے 3 شرائط رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی صفر کر دی جائے گی۔ دوسری شرط کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں عائد ہوں گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایران خطے میں اپنے پراکسی گروپس کی حمایت ختم کر دے گا۔ واضح رہے کہ ایران طویل عرصے سے کہتا آ رہا ہے کہ یہ تینوں مطالبات اس کی خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہیں، لیکن 2 ایرانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران کی موجودہ قیادت یورینیم افزودگی کے بجائے بیلسٹک میزائل پروگرام کو مذاکرات میں زیادہ بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار نے کہا کہ کوئی پیشگی شرط نہیں ہونی چاہیے اور ایران یورینیم افزودگی کے معاملے میں لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، جس میں 400 کلو گرام افزودہ یورینیم حوالے کرنا اور 0 افزودگی کی شرط قبول کرنا بھی شامل ہے، جبکہ ایران کا خطے میں اثر و رسوخ اسرائیل کی جانب سے اس کے پراکسی گروپس پر حملوں کے باعث کمزور ہو گیا ہے، جن میں غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی باغی اور عراق میں شیعہ ملیشیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے بھی خطے میں ایران کی پوزیشن متاثر ہوئی ہے۔ اس ساری صورتحال کے دوران
امریکی فوج نے کل بحیرہ عرب میں ایک ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا ہے اور امریکی فوج کے مطابق یہ ڈرون صدر ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں ایران میں ممکنہ امریکی کارروائی کے لیے بھیجے گئے طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھ رہا تھا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکی فوج نے بتایا ہے کہ منگل کو اس نے ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے جو بحیرہ عرب میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کے قریب جارحانہ انداز میں آ رہا تھا۔ روئٹرز نے مزید لکھا ہے کہ امریکی فوج کے ہاتھوں ایرانی ڈرون مار گرائے جانے کی خبر کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں فی بیرل $1 سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی ڈرون غیر واضح ارادے کے ساتھ امریکی طیارہ بردار جہاز کی طرف پرواز کر رہا تھا جسے امریکہ کے F-35 لڑاکا طیارے نے مار گرایا۔ امریکی فوج کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کے مطابق اس واقعے میں کسی امریکی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کا بین الاقوامی پانیوں میں ایک ڈرون سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا لیکن اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ امریکی فوج نے مزید کہا ہے کہ اس ایرانی ڈرون کے گرائے جانے کے چند گھنٹوں بعد اسٹریٹ آف ہرمز میں ہونے والے ایک الگ واقعے میں ایران کی پاسداران انقلاب فورسز نے امریکی پرچم والے ایک کمرشل جہاز کو ہراساں کیا ہے جس کا عملہ بھی امریکی ہے۔ کیپٹن ٹم ہاکنز کے مطابق پاسداران انقلاب فورسز کی 2 کشتیاں اور ایک ڈرون تیز رفتاری سے کمرشل بحری جہاز کے قریب آئے اور اس تیل بردار جہاز پر سوار ہونے اور اسے قبضے میں لینے کی دھمکی دی۔ میری ٹائم رسک مینجمنٹ گروپ وینگارڈ کے مطابق ایرانی کشتیوں نے ٹینکر کو انجن بند کرنے اور ایرانی فوجیوں کے سوار ہونے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا مگر ٹینکر نے اپنی رفتار بڑھا دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ امریکی فوج کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے مزید بتایا کہ امریکی نیوی کا جنگی جہاز میکفال اس علاقے میں موجود تھا اور اس نے کمرشل جہاز کو تحفظ فراہم کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے اس حوالے سے فاکس نیوز پر کہا کہ ایرانی ڈرون امریکی طیارہ بردار جہاز کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھ رہا تھا اس لیے سینٹ کام نے اسے گرانے کا فیصلہ کیا۔ کیرولائن لیوٹ نے مذاکرات کے حوالے سے بھی بتایا کہ صدر ٹرمپ اب بھی سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں اور اس ہفتے ایرانی حکام سے اسٹیو وٹکاف کی ملاقات ابھی بھی طے ہے۔ امریکی حکام اب بھی اس ہفتے ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے پر امید ہیں اور یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے ایران کی جانب سے مذاکرات کی لوکیشن ترکی سے عمان منتقل کرنے کے مطالبے سے اتفاق بھی کر لیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق حالیہ واقعات اور نئے مطالبات سے یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ سفارتی راستہ چھوڑ کر فوجی آپشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب ٹرمپ خطے میں پہلے ہی بھاری فوجی طاقت جمع کر چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران حالیہ دنوں میں طے پانے والی مفاہمتوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے، حالانکہ کئی ممالک کو پہلے ہی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی جا چکی تھی۔ ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں ہوں۔ ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ بات چیت صرف امریکہ کے ساتھ ہو اور اس میں دیگر عرب اور مسلم ممالک بطور مبصر شامل نہ ہوں۔ معاملے سے واقف ایک ذریعے نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران مذاکرات کو صرف جوہری معاملات تک محدود رکھنا چاہتا ہے اور میزائل اور پراکسی گروپس جیسے موضوعات پر بات نہیں کرنا چاہتا جو خطے کے دیگر ممالک کے لیے اہم ہیں۔ ایک عرب ذریعے کے مطابق اب توقع ہے کہ مذاکرات جمعے کو عمان میں ہوں گے اور ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے مطالبے سے اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس بات پر ابھی بات چیت جاری ہے کہ آیا خطے کے دیگر ممالک عمان میں ہونے والے مذاکرات میں شامل ہوں گے یا نہیں۔